ہم 11ویں سپارے کا آخر جو ہے سورہ ہود سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی. میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہاں پہ جو سورہ ہود ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ آپ آج بہت تھکے تھکے لگ رہے ہیں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے بوڑھا کر دیا. تو اب یہ کس وجہ سے تھا کہ اس سورت کے اندر احکامات ہیں. اب وہ دور وہ تھا کہ جب کہ ادھر سے قریش مکہ کی طرف سے بہت زیادہ پریشر تھے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم بھی ہو رہے تھے, پریشانیاں بھی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے احکامات بھی آ رہے تھے. تو یہاں پر بھی یہ جو فرمان ہے یہ ایک طرح کا حکم ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا. کس چیز کی صورت میں؟ قرآن پاک کی صورت میں اور اس کتاب کی صورت میں. اور یہ کتاب جو ہے اس کی آیتیں پختہ اور مفصل ہے, یعنی بہت ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایکسپلین کیا. آپ نے یہ آبزرو کیا ہوگا کہ ہر سپارے کے اندر جو پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ موقع جو بھی موقع محل ہوتا ہے اس کی مناسبت سے وہ چیز وہاں پہ ایکسپلین ہو رہی ہوتی ہے. تو تمام انبیاء کے کسی جگہ پہ اگر ہم اکٹھے کریں تو پھر ایک پورا قصہ بنتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہوگا. تو یہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ یہ مفصل آیات ہے, یعنی تفصیل سے ان میں ہر چیز بتائی گئی ہے کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے اور کس نے یہ کتاب اتاری ہے, کس نے یہ قرآن اتارا ہے, جو ایک دانا اور باخبر ہستی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کو جانتا ہے, جو انسانوں کو جانتا ہے کہ وہ کس طرح کے عمل کر سکتے ہیں, کس طرح کی ان کی سائیکالوجی ہے, کیسے یہ سیدھے راستے پہ آ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے ہر چیز یہاں پر بتا رہے ہیں. اور پھر کہا گیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, اور اگر تم اللہ کی بندگی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازے گا. اب یہ مطلب یہاں پر یہ اس لیے ایکسپلین کیا گیا کہ قریش مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ مسلمان جو ہیں وہ سارے کے سارے غریب ہی ہیں, زیادہ تر غریب تھے, بہت سے امیر بھی تھے جیسے حضرت عثمان غنی اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی مال تھا, حضرت عمر کے پاس بھی تھا, لیکن شروع میں کافی غریب لوگ جو ہیں وہ اسلام لائے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ دین اسلام جو ہے اس میں تو جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ غریب ہی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ مال و دولت نہیں دے رہا. تو اس چیز کو وہ کرنے کے لیے, نگیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی بندگی کرو گے, اسی کی طرف لوٹو گے, اس سے معافی طلب کرو گے تو اللہ اپنے فضل سے نوازے گا. یعنی فضل اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے بھی اچھا سامان دے گا. اور وہ یہاں پہ کہ مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا, زندگی کا سامان بھی اچھا دے گا. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی منہ پھیر لے, یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں بہت بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں, عذاب سے ڈرتا ہوں. کہ ابھی یہ وہ ظاہر قیامت کا دن بہت ہولناک دن ہوگا جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے, سورج جو ہے بہت قریب آ چکا ہوگا, بہت زیادہ گرمی ہوگی اور انسان جو ہے وہ پریشان ہوگا, سب پریشان ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. اور ابھی حساب کتاب شروع بھی نہیں ہوگا اور بہت وقت گزرے گا, اور وہ وقت جو ہے وہ بڑا پریشانی میں گزرے گا. اور سب لوگ کہیں گے کہ
جلدی سے حساب کتاب شروع ہو، اتنے تنگ آ جائیں گے اس وقت سے. تو اس دن کی جب ہولناک کی جس کی وجہ سے دل جو ہے وہ منہ کو آ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اس دن کے عذاب سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے، اور برے کام کرو گے تو اس دن کو عذاب ملے گا، اور اگر کوئی نیک کام کرے گا، اللہ کی طرف لوٹے گا، اللہ کو مانے گا، تو اس دن کا عذاب اسے نہیں ہوگا. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی. وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. اب یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ سینوں کو موڑتے ہیں، اب دیکھیں اگر کوئی انسان کسی کی کوئی بات اس کو پسند نہ آ رہی ہو نا، تو اس کا دل تنگ پڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بات مجھے بتا رہا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے اور مجھے پسند نہیں آ رہی. تو وہ جو دل جب تنگ پڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، اپنے سینے کو موڑتے ہیں، اس طرح سے موڑتے ہیں کہ، اور پھر وہ موڑتے موڑتے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی دیکھے بھی نہ، تو وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں دوسرے مسلمانوں سے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. کبھی وہ کپڑا ڈال کے چھپا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مجھ سے تو نہیں چھپ سکتے نا. اللہ تعالیٰ تو سارے بھید جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے، ان کے ایکشنز کو بھی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے رزق، اللہ کے ذمے تمام دنیا کے جاندار جو ہیں ان کا رزق ہے، وہی وہ رزق بھی دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون کیا چیز کہاں پہ رہتی ہے اور کہاں اس نے سونپے جانا ہے. اب یہ کہاں سونپے جانے کا مطلب ہے، یہاں پہ مستودعہ کی بات کی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی جو پہلی زندگی ہے وہ زندگی ہے، اور اس کے بعد وہ قبر میں سونپا جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ ایک جو بچہ ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں سے پوری دنیا کے اندر سونپا جاتا ہے. تو اس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آ جانا، تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے کہ کہاں پہ انسان زندہ رہے گا یا کوئی جاندار زندہ رہے گا اور کہاں اس کو آگے سونپ دیا جائے گا. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. یہ بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا، تمام کائنات کو بنایا تو اس سے پہلے صرف پانی ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا. تو اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. تو پوری دنیا، پوری کائنات بنانے کا اور انسانوں کو بنانے کا، جنوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ کون ہے جو صحیح عمل کرتا ہے اور اللہ کی طرف جھکتا ہے. اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرنے سے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. تو جب یہ کہا جاتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے تھے کہ دنیا میں اچھے عمل کرو اور جب تم مرو گے اور تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کے بعد تمہارا حساب کتاب ہوگا جنت اور دوزخ کا. تو وہ مذاق اڑاتے تھے. وہ جیسے پیچھے بھی کچھ آیات تھی کہ وہ اچھا کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ جوڑے گا جب ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ سیدھا ہو جائیں گی، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو وہ اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے تھے، فوراً یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ تو جادوگری کی بات ہے کہ مر جائیں اور اس کے بعد دوبارہ اٹھائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور خاص طور پہ وہ کہتے تھے کہ جو سزا آپ کہتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد ہمیں ملے گی، تو آپ دعا کریں کہ ہمیں یہ سزا ابھی مل جائے. تو اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سزا ملے گی تو اس وقت ان میں سے کوئی بھی اس سزا کو ٹال نہ سکے گا، اور یہ دیکھ لیں گے اس وقت وہ چیز جس کا یہ ابھی مذاق اڑا رہے ہیں کہ کیسے زندہ ہوگا اور کیا سزا ملے گی.
اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دل ادھر پار ہو گئے. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی. تو یہاں پہ تھوڑ دلے لوگوں کی بات کی ہے کہ جب ان کو اگر تو کوئی نعمت دے کے چھین لی جاتی ہے تو بہت ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. انسان فوراً کہتا ہے میرے تو استغفار کہ میرے ساتھ ہی ایسے ہونا تھا اور میرے ساتھ ہی مجھے ہی مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں یہ وہ. اور اس وقت بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو نے نعمتیں دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر وہ نعمت لے لیتا ہے تو وہ اس کی انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دوبارہ ہم اس بندے کو نعمت دیتے ہیں تو وہ پھر سے ناشکری کرنے لگتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ جو دوبارہ اس کو نعمت ملی ہے اس کے اپنے بلبوتے پہ ہے. یعنی یہ نہیں سوچتا کہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ہی وہ زیادہ پریٹینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی میں تو بڑی چیز ہوں اور اکڑنے لگتا ہے. اور یہ دیکھیں اکڑ جو ہے یہ فخر اور غرور تو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی ناپسند، بہت زیادہ ناپسند ہے. اور اللہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص یہاں پہ اکڑ کے چلے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں اکڑ کے چلتے ہو تو کیا تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو؟ تمہارے اندر اتنی حیثیت ہے کہ تم دنیا کو پھاڑو، زمین کو پھاڑو. تو اس لیے بالکل بھی کسی چیز پہ اکڑنا نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، دیکھیں ہر جگہ پہ صبر کرنے والوں کی جزا ہے، صبر کرنے والوں کی جزا ہے. اور یہ صبر ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ سرخرو کرے گی قیامت کے دن. ہر جگہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے صبر کرنے کی بات کی گئی ہے. کوئی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی خدا نخواستہ کمی ہوتی ہے تو اس پہ صبر کریں، کیونکہ اس کا اجر اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہ بڑا اجر دینے والا ہے. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تانگو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے ہر چیز. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس لیے پریشان نہ ہو کہ جی آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، کیونکہ قریش مکہ یہی چیز بار بار کہتے تھے نا کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، اور یہ جو ہے کوئی ان کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ پچھلے انبیاء کے پاس تو کوئی نہ کوئی معجزات موجود تھے. تو ان کو بار بار ایسے کہا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ذرا حوصلہ دلا رہے ہیں کہ اس پہ آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لیا؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. اب اگر وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ تو بار بار یہ بات پچھلے بھی سپارے میں یہ بات ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی نے یہ بنا لیا ہے؟ تو اگر ایسی بات ہے تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ. ایک صورت کی بات کی تھی اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی 10 صورتیں لے آئیں. اللہ تعالیٰ بار بار یہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم کلام یہ جو ہے بنا کے لے آؤ. تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے. جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا،
اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے. یہ ساری باتیں دیکھیں ریپیٹ ہو رہی ہیں, پیچھے بھی یہی باتیں ایکسپلین کی گئی تھی اور یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جو دنیا کو طلب کرتے ہیں. اور اب اصل مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ جو یہودی تھے جو قرآن جو اپنی کتاب کو پڑھتے تھے اور اس کتاب کے بدلے میں وہ دنیا کما رہے تھے ہر طرح کے فتوے دینے میں اور رشوتیں اور فدیے اور یہ وہ. تو اب ان کا مقصد تھا کہ یہ قرآن پاک کی جگہ پہ کوئی ایسی کتاب آ جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم پھر جو ہے وہ دنیا کمانے لگ جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے طالب ہیں ان کو دنیا میں ہی سب کچھ دے دیا جاتا ہے اور ان کو کوئی اگر اچھے عمل بھی ہوتے ہیں تو ان کی جزا بھی ان کو دنیا میں مل جاتی ہے. لیکن آخرت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے, ان مومنوں کے لیے ہے جو آخرت کے لیے کام کرتے ہیں. اور انسان کو دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے یا کوئی انسان کی دعا کوئی قبول نہیں ہوتی تو آخرت میں اس کو اتنی بڑی جزا ملے گی اس کی کہ انسان کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. اور اسی طرح سے اگر کوئی دنیا میں تکلیف ملی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہاں پہ جزا دے گا تو وہاں پر لوگ وہ شخص جس کو اتنی جزا ملے گی وہ کہے گا کاش کے دنیا میں ہمیں اتنی تکلیف دی ہوتی کہ ہمیں آرے سے چیر دیا جاتا تو ہمیں یہاں پہ اس کی جزا ملتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں وہاں پر بہت اچھی جزا عطا فرمائے اور ہمیں صبر عطا کرے کہ ہم صبر کر سکیں. اور باقی سب کچھ تو ہے وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے آ گیا اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی. ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. بس اے پیغمبر تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا, یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. تو یہاں پہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے کہ چونکہ وہ وہاں پہ رہے, ان کی سچائی, ان کی ایمانداری, ان کا رہن سہن, نیکی, ہر چیز لوگوں کے سامنے تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شخص جو ہے بہت نیک آدمی ہے اور یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور ان کی تائید کے لیے قرآن پاک بھی نازل ہوا, لیکن جب یہ سب کچھ ہوا تو وہ انکار کرنے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح وہ ان کے درمیان میں رہے تھے اور جس طرح وہ سمجھتے تھے کہ یہ نیک ہیں اور سچے ہیں اور اس کے بعد قرآن پاک بھی نازل ہو گیا تو انہیں تو چاہیے تھا کہ ان پر ایمان لاتے, اور لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا. سنو خدا کی لعنت ہے ظالموں پر, ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا, وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوجھتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا. کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم کوئی سبق نہیں لیتے؟ تو اب اس پوری آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں اور اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں, تو وہ احکامات جو اللہ نے نہیں دیے ان کو بنا لینا اپنی طرف سے اور ان میں رد و بدل کر لینا اللہ پر جھوٹ کرنا ہے اور اللہ کے احکامات میں کمی کرنا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتنی ان پر خدا کی لعنت ہے کہ یہ ایسا کرتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اور یہ آخرت کا چونکہ انکار کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ آخرت میں ہمیں جو ہے ہمیں اگلے جہان بھی جانا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ بھی ہونا ہے, کوئی حساب کتاب بھی دینا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں, ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے دوبارہ اللہ کے پاس جانا ہے. تو
یہ دنیا میں بھی اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تو سب کچھ کرنے والا ہے نا. اللہ چاہے تو عذاب دنیا میں دے دے, اللہ چاہے تو نعمتیں دے دے, اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بے بس نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو, اور ان کے کرتوتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کو دوہرا عذاب ملے گا. دوہرا عذاب کس لیے ملے گا؟ ایک تو یہ کہ خود غلط کام کرتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے, دوسروں کو بھی صحیح کام کرنے سے روکتے تھے. اس کے نتیجے میں ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھا ہے, اب گھڑ رکھنے میں یہ بھی تھا کہ یہ جو لوگ یہ بھی کہتے تھے توبہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا حضرت عزیر خدا ہے یا بتوں کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا. تو یہ جو چیزیں بھی انہوں نے گھڑ رکھی تھی ان کے بارے میں کہا کہ یہ گھڑے ہوئے سارے ختم ہو جائیں گے اور آخرت میں ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ دوسری طرف نیک لوگ ہیں تو نیک لوگوں کو جو ہے وہ جنت ملے گی. جنت میں مطلب بہت خوبصورت جنت ہے جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے. پہلا گروہ جو کچھ نہیں سنتا وہ جو ہے وہ اندھا اور بہرا ہے, اور جو دوسرا گروہ ہے وہ سننے والا ہے. تو کیا دونوں گروہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. میں تم لوگوں کو صاف صاف, اب یہ حضرت نوح کا خطاب ہے, میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک دردناک عذاب, ایک روز دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے, ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے, اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو, یعنی ہم سے زیادہ ہو, بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اس نے کہا اے برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح, اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی, تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پہ چپکا دیں. اور اے برادران قوم, میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا, میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے, اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے, اور آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں, مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. اور اے قوم, اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اچھا, یہاں تک کہ جو بیان ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ بھی تم لوگ دیکھتے ہو کہ میں, اور ہر نبی کے بارے میں یہ بات کہی گی کہ ہر نبی جو تھا وہ اپنی قوم میں پہلے سب جانتے ہوتے تھے اس کے بارے میں کہ وہ کیسا آدمی ہے, اور اس کے بعد ان کے بارے میں بھی بہت یہ مشہور تھا کہ وہ نیک ہیں اچھے ہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل بھی دے دی. وہ دلیل کیا تھی؟ نبوت, وحی, ان پر وحی آنے لگ گئی, اور انہوں نے بار بار یہ بات کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس رحمت سے نوازا ہے تو تم لوگ بھی اللہ کی بندگی کرو, اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ تمہارے اوپر بہت سخت عذاب آئے گا. لیکن وہ لوگ بھی, انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ تمہارے ساتھ کتنے لوگ ہیں, غریب ہیں, جتنے بھی ہیں غریب ہیں. آپ دیکھیں اسلام کو ماننے والے شروع میں وہی لوگ تھے جو غریب تھے, امیر جو ہاں بہت کم ہوتے تھے جو دین کی طرف آتے تھے, تو ان کے ساتھ بھی شروع میں جو لوگ آئے وہ غریب تھے. تو اب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں جو بھی تمہیں کچھ بتا رہا ہوں, جو اللہ کا حکم تمہارے تک پہنچا رہا ہوں, تو اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں. تو اگر میں یہ جو لوگ میرے اللہ پر ایمان لائے ہیں میں ان کو دھتکار بھی نہیں سکتا اور میں اپنے سے انہیں الگ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے گا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی, اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. آپ دیکھیں ہر نبی یہی کہتا ہے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا, نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں, اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں
انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، یعنی بھلائی تو اللہ کی طرف سے تھی نا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوگا، اگر میں ظالم ہوں گا کہ میں اگر کہوں کہ وہ جو ہے وہ تو کم تر لوگ ہیں۔ آخر کار ان لوگوں نے کہا ہے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب وہ تڑی لگانے میں آ گیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر سچے ہو دیکھ لیں۔ یہ وہی بات ہے جو ہر قوم کرتی رہی۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ تو وہ تنگ آ گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں سیدھے راستے پہ لا سکتا ہے، اور اللہ نے ہی اگر بھٹکا دیا تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ تو پھر دوبارہ سے انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے یہ قرآن جو ہے یہ خود نہیں گھڑا۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی، اب دوبارہ سے نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ باقی لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہہ دیا کہ اب جو مسلمان نہیں ہو سکے ان کے بارے میں حضرت نوح سے کہا کہ آپ ان کے بارے میں کوئی سفارش نہ کرنا، اور ان سب کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ ڈوب جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس سے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ تو انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ تم آج جو ہے ہمیں آج میرا مذاق اڑاتے ہو، تو جو ہے میں بھی تمہارا مذاق اڑاتا ہوں، کیونکہ تمہیں تو پتہ نہیں کہ تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور وہ عذاب جب آئے گا تو تم اس کو ٹال نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا، یہ خاص قسم کا کوئی تنور تھا جس کو التنور کی بات کی ہے، وہ خاص تنور تھا، یعنی سب سے پہلے وہ وہاں سے پانی نکلا۔ تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، یعنی جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو چھوڑ دو، باقی سب کو بٹھا لو، اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے، اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب وہ نشانی آ گئی کہ ایک تنور ابل پڑا، تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ نشانی آ گئی تھی، تو وہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی بٹھایا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ ایک ایک جوڑا جو ہے باقی چیزوں کا لے لیں اور اپنے گھر والوں کے لے کے اس میں سوار ہو جائیں۔ تو وہ سوار ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے جگہ جگہ سے نیچے سے بھی پانی آیا اور اوپر سے بھی بارش برسی، تو وہ پانی جو ہے بہت زیادہ ہو گیا، اور جب پانی زیادہ ہو گیا تو اس میں وہ کشتی خود بخود چل پڑی۔ کشتی ان لوگوں کے لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، اتنا زیادہ پانی تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے
کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوگی اور وہ بھی ڈوبنے والے میں شامل ہو گیا، تو وہ بھی ظاہر ہے ڈوب گیا۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جاؤ۔ پھر جب سارے لوگ ختم ہو گئے تو حکم یہ ہوا کہ زمین تو سارا پانی نگل جا، پانی جو ہے زمین میں جذب ہو گیا۔ اور اے آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم، یعنی جن لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی وہ ظالم تھے اور ان کی قوم پوری کی پوری ختم ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ اب وہ پھر سفارش کرنے لگ گیا نا، بیٹا تھا تو جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگو جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سفارش تو کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے جواب وہی دیا کہ کیونکہ اللہ نے جو کافر لوگ تھے ان کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ یہ ان کے لیے کوئی نجات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کسی کے لیے سفارش نہ کرنا، تو پھر حضرت نوح نے اس کی معافی مانگی۔ حکم ہوا اے نوح علیہ السلام اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی کے اندر جو لوگ تھے پھر انہی سے دنیا کی ساری نسل جو ہے وہ چلی ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا کہ ان لوگوں کو میں سامان زیست دوں گا، دنیا کا سامان دوں گا، اور پھر جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے تو ان کو اللہ کی طرف سے عذاب پہنچے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، ان سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، پس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ بات انہیں اس لیے بتائی گئی کہ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ہی نجات ملی اور دوسروں پہ عذاب آیا، باقی قوم پہ جو اللہ کی بات نہیں مان رہی تھی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی پریشان نہ ہو، آخر کار متقیوں ہی کے لیے جو ہے وہ نجات ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اب یہاں پہ عاد قوم کی جو ہے بات ہو رہی ہے۔ اس نے کہا ہے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اب ہر جگہ پہ یہ بتوں اور جتنے بھی چیزوں کا شرک ہوتا تھا ان کو جھوٹ سے جو ہے تشبیہ دی گئی ہے۔ تم نے جھوٹ گھاڑ رکھے ہیں اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے انسان کو، اور جب انسان جب اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ اپنا فضل ضرور نازل کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آسمان کے دہانے اللہ کھول دے گا، تو آسمان سے نعمتوں کی بارش کرے گا اللہ تعالیٰ، ایک عام بارش بھی برساتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے تمام نباتات بھی اگتی ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ بھی آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری موجودہ قوت کے ساتھ ہم اور بھی قوت جو ہے وہ عطا کریں گے جس سے مسلمانوں کی قوت بڑھ جائے گی۔ انہوں نے جواب دیا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی سری شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ تو آج کل بھی دیکھیں کبھی کوئی اس طرح سے کہتا ہے فلاں پیر کو ناراض کر دیا ہے تو اس وجہ سے جو ہے تمہارے اوپر یہ عذاب آیا ہوا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو ان کو بھی انہوں نے کہا جی لگتا ہے ہمارے تو معبود ہے ان کی مار پڑی ہے. حود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے ان سے میں بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے اور جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. تو وہ اس قوم نے بھی چونکہ مان کے نہیں دیا اور وہ اپنی بات پہ اڑے رہے. تو حضرت حود علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اسی طرح سے اگر کہتے ہو تو پھر جو ہے مجھے تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. تو اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، میں نے تو پیغام تمہیں پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے اگر تم ایسے ہی رہے اس طرح سے زیادتیاں ظلم کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہٹا کے کوئی ایک نئی قوم لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. اور کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ وہ اللہ کی باتوں کی نافرمانی کر رہے تھے، اللہ کے احکامات کی، اور رسول کی باتیں نہیں مان رہے تھے. تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑے زور دے کے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے کفر کیا اس لیے وہ دور پھینک دیے گئے کہ عذاب سے ان کو ختم کر دیا گیا. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. وہی ہے جس نے تم کو زمین میں سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. ہر ایک نبی کا جو پیغام تھا وہ سیم تھا. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ کیا، کون کس طرف یہ توحید کی طرف بلا رہا ہے. تو ہمارے یہ معبود جو ہیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے تو یہ اب غلط ہو گیا. ایک دم سے انسان جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جو تم کام کر رہے ہو یا تمہارے بڑے کرتے رہے ہیں یہ غلط ہے، تو وہ ایک دفعہ پریشان ضرور ہوتا ہے. تو انہوں نے تو کہا نہیں جی ہم نے تو یہ بات نہیں ماننی. صالح علیہ السلام نے کہا برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، وہی بات کہ نبوت آ گئی، وہی آ گئی تو اس پر خاص رحمت ہوگی، تو اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو، یعنی تمہاری وجہ سے مجھے ہی نقصان ہوگا. اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا اور نہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. تو یہ حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی کا معجزہ لائے تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. تو ایک پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی تھی. اب وہاں پر جو پانی ہوتا تھا اس کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے کہا
کہ اب یہ معجزہ ہے اور اس اونٹنی کو بالکل نہ چھیڑنا، اور یہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی اور ایک دن جو ہے باقی لوگ پانی پیا کریں گے۔ تو وہ اونٹنی بہت زیادہ پانی پیتی ہوتی تھی۔ تو اب یہ لوگ معجزہ مانگ دو بیٹھے تو بڑے پریشان ہوئے کہ اب مطلب کیا کریں اس کا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پلان کر کے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ تو جب مار ڈالا تو پھر اس پر، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو، بس لو۔ یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ اب 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا، یعنی جس دن عذاب آیا اس سے ان لوگوں کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو ایسا دھماکہ ہوا کہ اس کی آواز سے ہی وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے سمود۔ وہی بات جو پچھلی قوم کے بارے میں، اور یہاں پہ بھی یہی چیزیں۔ اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف فرشتے آئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے کھانا لے کے آئے، انہوں نے بچڑا بھون کے وہ لے کے آئے، تو وہ انہوں نے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس پر حضرت ابراہیم بہت پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ جو بھی کوئی کسی کے گھر مہمان جاتا ہے تو وہ اس کی ضیافت جو ہے اس کی جاتی ہے، تو اس میں سے وہ کچھ نہ کچھ کھاتے ضرور ہیں۔ اگر وہ نہیں کھاتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو دشمن ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم پریشان ہوئے، تو انہوں نے آگے سے فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ڈرے نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ یعنی وہ کس لیے ہنسی کہ انہوں نے جب کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا اسحاق، اور اس کے بعد ان کے بیٹے یعقوب، تو اس پر وہ ہنس پڑی۔ وہ بولی ہائے میری کمبختی، کیا میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ تو اس پر وہ بہت پریشان اس لیے ہوئی کہ اس وقت ان کی عمر کوئی 80 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی بہت زیادہ تھی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں اتنی بوڑھی ہوں، میرا میاں بوڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کیسے دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، ان فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کے حکم پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل بھی خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ وہ فرشتوں سے لڑنے لگے کہ لوط کی قوم کے اوپر عذاب کے لیے آپ کیوں آئے ہیں؟ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا، اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ یعنی وہ حلیم تھے، دوسروں کی بھی پریشانی ان کو لگتی تھی، تو انہوں نے اس لیے جھگڑا شروع کر دیا کہ اس قوم کے اوپر عذاب نہیں آنا چاہیے۔ ہاں اے ابراہیم، اب فرشتے جواب دے رہے ہیں، اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا، اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے، کیونکہ یہ فرشتے جو ہیں وہ نوجوانوں کی روپ میں وہاں پر ان کے پاس آئے تھے، تو وہ بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ ان کی قوم جو ہے وہ اس طرح کی تھی
کے نوجوانوں کو ڈھونڈتی رہتی تھی۔ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہ اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ تو ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیں سوائے اپنی بیوی کے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ غلط کاموں میں شامل تھی تو عذاب اس پر بھی آنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ صبح ہوتے ہی ان پر عذاب آ جائے گا، تو اس لیے آپ اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو لے کے یہاں سے گھر والوں کو لے کے نکل جائیں۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں پہلے یہ آتش فشاں سا پھٹا اور اس سے گرم کنکریاں اس طرح سے اڑی اور ان لوگوں کے اوپر پڑی، اور نشان زدہ کا مطلب تھا کہ ہر کنکر کو پتا تھا کہ اس نے کس کو جا کے لگنا ہے، اور ان پر پہلے یہ عذاب آیا، اس کے بعد ان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اٹھا کے اوپر سے الٹا کر کے پٹخایا۔ تو اس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ بہت زیادہ عذاب آئے تھے باقی قوموں کی نسبت۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں۔ تو یہ قصہ پیچھے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا آ چکا ہوا ہے کہ انہوں نے منع کیا تھا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور ناپ تول میں کمی ایک ظلم ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ زمین میں فساد، یعنی اگر کوئی بھی کمی کی جائے اور ظلم کیا جائے تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے زمین میں فساد ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ جو عام منافع ہے، عام بچت ہے، تم وہ کماؤ، وہ تمہارے لیے کافی ہے، لیکن میں کیا کروں، میں تمہارا نگران تو نہیں ہوں نا، اللہ ہی ہے جو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق خرچ کرنے کا اختیار ہی نہ ہو، بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا۔ تو بڑا تنزن انہوں نے کہا ہاں تیری نماز یہی کچھ سکھا رہی ہے کہ تو ہمیں ان چیزوں سے روکے کہ ہم جن کی عبادت کرتے تھے وہ بھی غلط اور جو کام ہم کرتے ہیں وہ بھی غلط، تو ہی سچا رہ گیا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا، ہر ایک نے جو بھی نبی آئے ہیں انہوں نے یہی کہا کہ کھلی شہادت پر تھا، یعنی میں تم لوگوں کے سامنے ہی تھا، اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔
اور اے برادران قوم میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت شعیب کی قوم کا قصہ آتا ہے، تو حضرت شعیب نے کہا کہ میں تمہارے سامنے ہی، وہ بھی تجارت کرتے تھے، تو میں بھی یہ کام کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اچھا رزق دیا ہے، تو میں تو تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور میں جو بھی کرنا چاہتا ہوں اس کی توفیق مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو اگر تم ایسے ہی ڈٹے رہے، غلط کام کرتے رہے اور باز نہ آئے، تو پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں، تمہیں پتہ ہے، اور اس طرح کے عذاب تم لوگوں پر بھی نہ آ جائے تو دیکھو اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ بہت ہی رحیم ہے اور اپنے لوگوں سے محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، یعنی جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا تو اتنا ہی بلبوتا ہے کہ اتنا بھی بلبوتا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو، یعنی وہ بہت عام سے ایوریج قسم کے بندے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہم سے پیسے اور رزق میں زیادہ ہو، نہ کسی حیثیت میں زیادہ ہو، تمہاری فیملی ایک اچھی ہے، سٹرونگ ہے، اس کی وجہ سے ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، تو ورنہ تو ہم تمہیں سنسار کر چکے ہوتے۔ شعیب نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے اللہ کو بالکل پس پشت ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے، کون جھوٹا ہے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو یہ پھر آخر کار انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں اب اس سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں کہتا، اب انتظار کرو عذاب کا۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں یہی کہہ رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دور پھینک دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم سچا نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جگہ ہے جہاں وہ جائیں گے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے۔ تو فرعون، چونکہ فرعون کا دبدبہ اتنا زیادہ تھا، فرعون ظالم تھا، تو بہت سارے لوگوں نے اس کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور بہت کم لوگ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے تھے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دے دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے فرعون کی وجہ سے اس اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، تو قیامت کے دن کیا ہوگا، فرعون آگے آگے ہوگا اور وہ ان کے پیچھے پیچھے جا کے یہ وہ فرعون ان کو دوزخ میں لے جا کے گرائے گا، خود بھی گرے گا اور ان کو بھی لے جائے گا۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ تو یہ ان بستیوں کے بارے میں، ان قوموں کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، تو
تو ان میں سے کچھ قوموں کی نشانیاں ابھی بھی موجود ہیں، جیسے بحر مردار جو ہے وہ قوم لوط کو جب اٹھا کے نیچے پٹکا گیا تھا تو اس کے اوپر پانی آ گیا تھا، تو وہاں پہ آپ سب جانتے کہ کوئی چیز اب ڈوبتی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اور بھی کچھ بستیوں کے نشانات ہیں جہاں سے ایک دفعہ کسی بستی کے قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس بستی پر عذاب نازل ہوا تھا تو یہاں پر بالکل نہیں رکنا، لیکن کچھ بستیوں کے نشانات بھی موجود نہیں ہیں، وہ ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ تو اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے، یعنی خدا کی اجازت سے تو بلکہ ہر بے جان چیز بھی بولے گی، انسان کے جسم کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، لیکن اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو کوئی بول بھی نہیں سکے گا۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے، کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے۔ تو یہاں پہ وہ جو یہاں پہ فیہا زفیر و شہید کی بات ہو رہی ہے نا، تو زفیر کہتے ہیں کہ جب گدھا ہینگنا شروع کرتا ہے نا تو جو آواز اس کی نکلتی ہے وہ زفیر ہے، اور جب وہ اس کی آخری آواز ہوتی ہے ہینگنے کی وہ شہید ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ گدھا جب بولتا ہے تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہم اجرنا من النار بھی پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بھی بچائے۔ تو یہ آوازیں جو ہیں دوزخیوں کے ناک اور منہ سے نکلیں گی، تو یہ عذاب ہے جو وہ وہاں پہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ یعنی جیسے دوزخیوں میں سے کچھ دوزخیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نجات بھی دیں گے کچھ عرصے کے بعد، اور وہ اللہ چاہے گا۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمتیں وہاں ملے گی جنت میں تو یہ سلسلہ کبھی بھی رکے گا نہیں ہے۔ بس اے نبی تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹیں۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ اور یہ آیات پہلے بھی آئی ہیں، پچھلے سپارے میں بھی یہی بات کی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر نہ کیا ہوتا اور اللہ نے ان کو ایک مقررہ مدت تک اس دنیا میں کام کرنے کی اجازت نہ دی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فوراً یہ عذاب لے آتے، لیکن جب وقت آئے گا تو اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اور ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ویسے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمہارے وہ ساتھی جو پلٹ آئے ہیں، یعنی جو سیدھے راستے پر آ گئے،
ठीक ठीक राह रास्त पर साबित कदम रहो जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया है, और बंदगी की हद से तजावज ना करो, जो कुछ तुम कर रहे हो इस पर तुम्हारा रब निगाह रखता है। अब बंदगी की हद से तजावज ना करने का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा इबादत नहीं करनी, लेकिन उसके तरीके कार में इख्तलाफ नहीं करना, यानी जो तरीका अल्लाह ताला ने इबादत का दिया है उसी तरीके से जो है इबादत करनी है। जो कुछ तुम कर रहे हो इस पर तुम्हारा रब निगाह रखता है। इन जालिमों की तरफ जरा ना झुकना वरना जहन्नम की लपेट में आ जाओगे। यानी हरे को यही कहा, जो भी जालिम की तरफ जाएगा जहन्नम में जाएगा, और तुम्हें कोई ऐसा वली या सरप्रस्त ना मिलेगा जो खुदा से तुम्हें बचा सके, और कहीं से तुमको मदद ना पहुंचेगी। और देखो, नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर, और कुछ रात गुजरने पर दर हकीकत नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये एक याद दहानी है उन लोगों के लिए जो खुदा को याद रखने वाले हैं। इसका मतलब है कि जो सुबह और मगरिब की नमाज है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, और इशा की, दिन के दोनों किनारे सुबह, मगरिब और रात के टाइम की इशा की नमाज का कहा गया यहाँ पर। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाज भी कायम करो, और अगर आप नेकी करोगे तो कुछ बुराइयां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। और ये जो नमाज है ये याद दहानी है कि खुदा को याद रखा जाए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं और सब्र करो, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर कभी जाया नहीं करता। फिर क्यों ना उन कौमों में जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं ऐसी अहले खैर मौजूद रहे जो लोगों को जमीन में फसाद बर्पा करने से रोकते। ऐसे लोग निकले भी तो बहुत कम, जिनको हमने इन कौमों में से बचा लिया, वरना जालिम लोग तो इन्हीं मजों के पीछे पड़े रहे जिनके सामान इन्हें बहुत ज्यादा दिए गए थे, और वो मुजरिम बनकर रहे। तेरा रब ऐसा नहीं है कि बस्तियों को नाहक तबाह कर दे, हालांकि इनके बाशिंदे इस्लाह करने वाले हों। तो जब किसी बस्ती में इस्लाह करने वाले मौजूद हों, नेकी की तलकीन करते हो, बुराइयों से रोकते हो, उस वक्त तक उस जगह पे तबाही नहीं आती। और इसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो हम उनके साहिबे हैसियत लोगों को खूब नाफरमानी के लिए ढील दे देते हैं। आप देखें बार बार यहाँ पीछे भी बात हुई ना कि सरदारों की, बड़ों की, तो चूंकि बड़े जो होते हैं उनको देख के छोटे लोग भी उसी तरह से अमल कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी यही है कि बड़ों को पहले बिगाड़ा जाता है। जब उनके ऊपर हुक्म सादर हो जाता है कि ये लोग अब मानने वाले नहीं हैं, तो फिर ढील दे दी जाती है कि जो उनके अमीर कबीर लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा नाफरमानी करें, और उनके बाद उनके ऊपर अजाब आ जाता है। बेशक तेरा रब अगर चाहता तो तमाम इंसानों को एक गिरोह बना सकता था, मगर अब तो वो मुख्तलिफ तरीकों ही पर चलते रहेंगे, और बेराह रवियों से सिर्फ वो लोग बचेंगे जिन पर तेरे रब की रहमत है। इसी के लिए ही तो इसने इन्हें पैदा किया था, और तेरे रब की वो बात पूरी हो गई जो उसने कही थी कि मैं जहन्नम को जिन और इंसान सब से भर दूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा था ना उस वक्त, शैतान ने जब कहा था कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा और वो मेरी बात की पैरवी करेंगे, और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो भटकाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तू करके देख ले, मैं भी जिन्नों और इंसानों से इस दोज़ख को भर दूंगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो बेराह रबी से और बुराइयों से बचना जो है ये अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह ही है जो मोड़ सकता है और इंसान गलत कामों से रुक सकता है। तो अल्लाह ताला हमें गलत कामों से बचाए, नेकी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैगंबरों के किस्से जो हम तुम्हें सुनाते हैं वो चीजें हैं जिनके जरिए से हम तुम्हारे दिल को मजबूत करते हैं। इनके अंदर तुमको हकीकत का इल्म मिला, और ईमान लाने वालों को नसीहत और बेदारी नसीब हुई। रहे वो लोग जो ईमान नहीं लाते तो इनसे कह दो कि तुम अपने तरीके पर काम करते रहो और हम अपने तरीके पर किए जाते हैं। अंजाम कार का तुम भी इंतजार करो और हम भी मुंतजिर हैं।
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ. جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قصے کس لیے سنائے گئے ہیں کہ پتہ چلے کہ جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ نجات دی اور جو برے لوگ ہیں ان پر عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ختم کر دیا. تو اس طرح سے مسلمانوں کو بھی کچھ تسلی دینے کے لیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دینے کے لیے یہ سب کیا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب وحی نازل ہوئی سورت نازل ہوئی تو بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کیا عذاب نازل ہوئے تھے پچھلی قوموں پر, اور اگر اب بھی یہ لوگ بھی نہ ایمان لائیں گے تو کتنا نقصان ہوگا کہ کیا عذاب ان پر بھی آ سکتے ہیں. اس کے بعد سورت یوسف آ رہی ہے اور یہ ایک خوبصورت قصہ ہے جس کو اس قرآن پاک میں یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے. اور یہ کس لیے یہاں پہ یہ بہت ڈیٹیل میں یہاں پر آیا ہے, اس سے پچھلی کتابوں میں ان کی اتنی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے, بائبل میں بھی ان کی اتنی ڈیٹیل نہیں ہے. تو یہ کفار مکہ جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ازل میں آزمانے کے لیے کہ ان کو کسی چیز کا پتہ بھی ہے, یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو قصے کہانیاں یہ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو لکھوا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ حضرت یوسف کے قصے کے بارے میں کیا جانتے ہیں, وہ ہمیں سنائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ قصہ جو ہے یہ پورا سنایا, اور اس میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ پچھلے بائبل اور تلمود 2 کتابیں تھی جن پر یہ جس میں یہ ایکسپلین ہوا تھا, تو اس سے زیادہ جو ہے یہاں پر ڈیٹیل میں یہ بات بتائی گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را, یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. وہی بات جو پیچھے آ گئی, ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. یعنی جس قوم پر نازل ہوئی اسی کی زبان میں نازل ہوئی تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے کبھی بھی نہیں سنی تھی. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا, ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے باپ نے کہا, بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے درپے آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. اچھا, اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا, چونکہ یہ حضرت یوسف 12 بھائی تھے اور جس میں سے 2 یہ سگے بھائی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین تھے اور باقی 10 جو ہیں وہ دوسرے سوتیلے بھائی تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں جن سے یہ اولاد تھی. تو حضرت یوسف شروع سے ہی اپنی عادات کی وجہ سے حضرت یعقوب کو بہت پیارے تھے. تو اب جو دوسرے 10 بھائی تھے وہ بہت زیادہ جلس ہوتے رہتے تھے کہ یہ ہر وقت جو ہے یہ اسی کو پسند کرتے ہیں, اسی سے محبت رکھتے ہیں. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو انہوں نے خواب حضرت یعقوب کو سنایا. تو حضرت یعقوب کو سمجھ تو آ گئی اس خواب کی کہ یہ خواب سچا ہے. خواب بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب ہوتا ہے جو انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے, جو خیالات ہوتے ہیں وہی اس کو خواب میں نظر آ جاتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں جو شیطانی خواب ہوتے ہیں, اور تیسرے خواب ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک سچا خواب تھا. تو انہوں نے انہیں یہ کہا کہ یہ خواب تم اپنے بھائیوں کو نہ سنا دینا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ حسد کرتے ہیں ان سے. تو اگر وہ اس طرح کا خواب دیکھیں سنیں گے اور وہ کہیں گے کبھی اس نے تو یہ خواب دیکھا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ کچھ تھوڑا بہت اس خواب کی تعبیر کے قریب بھی پہنچ جائے اور وہ ان سے زیادہ حسد کرنے لگ جائیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ خواب ان کو نہ سنانا.
اب انہوں نے کہا کہ اور ایسا ہی ہوگا، تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے، یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ تو انہوں نے یہ خواب سننے کے بعد کہا کہ ایسا ہی ہوگا کہ تیرا رب جو ہے تجھے نبوت کے لیے منتخب کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تعویل الاحادیث کی بات کی ہے۔ تعویل الاحادیث کا مطلب یہ بھی ہے کہ خوابوں کی تعبیر بھی لوگوں نے اس کو تفسیر میں بتایا کہ تمہیں خوابوں کی تعبیر تم بتاؤ گے، لیکن زیادہ تفسیر جو ہے یہی کی جاتی ہے کہ ہر بات کو اچھی طرح سے سمجھنا اور اس کی تہ تک پہنچ جانا جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت عطا کرے گا، اور جس طرح ایسی نعمت نازل کرے گا جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام پر بھی ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں، یعنی انہوں نے پوچھا جو تھا، یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر میکبان رہنا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اب یہ ہوا یہ کہ یہ چونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اسی کا سہارا زیادہ مانگتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے۔ تو اب وہ انہوں نے بھائیوں نے یہ کہا کہ مضبوط تو ہم ہیں، ہم جتھا ہیں، ہم زیادہ لوگ ہیں، تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ یوسف سے محبت بہت زیادہ کرتا ہے، تو اگر ہم اس کو قتل کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ سامنے نہیں ہوگا تو ہمارا باپ جو ہے ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو انہوں نے اب اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، دیکھیں جب انسان کو برائی کرنے لگتا ہے اور اس کو یہ کوئی لالچ ہوتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس کا دل جو ہے وہ اس کو اس چیز پہ کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں بعد میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، تو خیر ہے اس وقت یہ ہو جائے۔ تو ان کے دلوں نے بھی اس چیز پہ اکسایا کہ ٹھیک ہے ہم بعد میں نیک بن جائیں گے تو معافی مانگ لیں گے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس قرارداد پر، لیکن ہاں ان کے ایک بھائی نے یہ کہا کہ نہیں، اس کو مارو نہیں، قتل نہیں کرو، اس کو کہیں پھینک دو جہاں سے کوئی قافلہ آتے جاتے ان کو لے جائے، کنویں میں ڈال دو کسی میں۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، کچھ کھا پی لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیا نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تو تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ لے گئے ان کو، انہوں نے بڑے بہانے شانے بنائے کہ بھی ہمارے ساتھ جائے چلیں، وہ تو نکلتا ہی نہیں ہے کہیں گھر سے، تو نکلے گا کچھ انجوائے کرے گا، کچھ کھیل کود لے گا، تو لے گئے۔ اور لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑے مطلب پریشان ہو کے ان کو بھیجا اور کہا بھی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ اب ان کے دل میں ایک بات بھی آ گئی، ٹھیک ہے اب آپ نے بھی یہ کہہ دیا بھیڑیا نہ کھا لے تو ہم بھی یہی بات کریں گے۔ تو انہوں نے طے کر لیا اور انہوں نے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ لیکن جب کنویں میں ڈالا تو اس وقت حضرت یوسف کے اوپر وحی نازل ہوئی، یا وحی اس طرح سے شاید نہیں نازل ہوئی، لیکن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرے گا۔ وہی اب یہ نہیں پتا اس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صورت میں آئی یا ان کو خیال آیا یا کس طرح سے ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ ایک وقت آئے گا
کہ جب ان کو ان کی اس حرکت کا پتہ چل جائے گا۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اب سمجھ تو گئے تھے حضرت یعقوب، کیونکہ بھیڑیا اگر کھا گیا تو قمیص ویسی کی ویسی تھی، پھٹی ہوئی بالکل بھی نہیں تھی۔ اگر بھیڑیا کھاتا تو پھٹ جاتی، چیر پھاڑ کی ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، اب تمہارے دل نے ایک بہانہ تراش کر لیا ہے تو میں پھر اس بات پہ صبر ہی کروں گا۔ اب ظاہر ہے وہ دوسرے بیٹوں کو کیا کہہ سکتے تھے، اگر ان کو سزا دیتے تو وہ بھی اپنے ہی بیٹے تھے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ میں صبر جمیل کروں گا۔ صبر جمیل کیا ہے؟ وہ صبر جس میں بین نہیں ہوتے، شور نہیں مچاتا، بندہ چیختا چلاتا نہیں ہے، واہ ویلا نہیں کرتا۔ تو خاموشی سے آنسو آ جانا تو ایک الگ بات ہے، تکلیف میں آنسو آتے ہیں، لیکن صبر جمیل وہ ہے جس میں زیادہ چیخیں چلائیں نہ۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو پکار اٹھا مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، جنہوں نے پکڑا تھا انہوں نے چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی تھی۔ آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ تو چونکہ چھپا کے لے کر گئے تھے اس لیے انہوں نے بہت تھوڑے سے پیسوں میں مصر میں جا کر انہیں بیچ دیا۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ تو یہ جو شخص جس نے خریدا تھا یہ وہاں کا جیسے ایک ہائی لیول کا کوئی پرسن تھا جس کے ذمہ معاملات تھے ملک کے۔ تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام بہت پسند آئے کیونکہ وہ بہت خوبصورت بھی تھے، اور اس شخص نے دیکھا کہ یہ بڑا سمجھدار سا لگتا ہے اور خوبصورت بھی ہے، تو وہ ان کو لے گئے، اور اس بندے کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے بیوی سے کہا کہ اس کو ذرا اس کا خیال رکھنا، اس سے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اب یہ اللہ کی کرنی تھی نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام پر پہنچانا تھا، ایک اچھی جگہ دینی تھی۔ کہاں وہ کس جگہ پر پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی دوسری جگہ پہ لے جا کے ان کو حکومت دینی تھی، وہاں پہ نبوت دینی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ ان کے بھائیوں کے ہاتھوں ہی ان کو کنویں میں ڈلوایا، اور وہاں سے پھر کس طریقے سے غلاموں کی صورت میں وہ بکے، لیکن ایک ایسے گھر میں جا کے ان کی تربیت ہوئی جو امیروں کا گھر تھا، اور جہاں پر ویسے پہلے ہی حکمرانی ہوتی تھی، اور حکمرانی کے طور طریقوں کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں وہاں پر لے گیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ تو یہ جب وہ بڑے ہوئے تو علم جو انہیں ملا وہ کہا یہی جاتا ہے کہ علم نبوت جو ہے وہ ان کو دے دیا گیا تھا، ان کو سمجھ بوجھ عطا کر دی گئی تھی، اور قوت فیصلہ کہ وہ چیزوں کے بارے میں بہت آسانی سے ڈیسیژن لے سکتے تھے۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا، مگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اسے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا،
اور آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے. اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑی غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی. اب یہاں پہ جو کہا گیا ہے نا کہ اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتا، تو چونکہ پیغمبروں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہوتا اور ان کے دماغ میں اس وقت یہ بات نہ آتی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا نیک بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی چیزوں سے نوازا ہے کہ میں اس جگہ پہ آ گیا ہوں، تو میں اگر اس طرح کی بے حیائی کا کام کروں تو پھر تو میری وہ حیثیت نہیں ہے. تو اگر اللہ کی طرف سے ان کو یہ ہدایت نہ بخشی ہوتی تو شاید کہ یہ غلط کام ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا. اور دوسرا اس آزمائش کی ایک اور وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا سٹرونگ بنانا چاہتے تھے کہ وہ کسی بھی غلط چیز میں نہ پڑ سکیں. تو اس وقت یہ آزمائش آئی ان پر، تو لیکن پھر گواہی ہوئی اور وہ بے قصور ثابت ہوئے. اب جب ایسا ہوا تو یہ بات ساری شہر میں جو ہے وہ پھیل گئی. مصر میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت بے حیائی بہت عام تھی اور وہاں کی عورتیں جو ہے نا وہ اپنے شوہروں پر حکومت کیا کرتی تھی، بہت زیادہ وہ تھی بے حیا تھیں. اور جتنی بھی بڑی بڑی یعنی عمرا جو تھے ان کی بیویاں اس قسم کی تھیں. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اسے رجانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یوسف نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار ہو رہوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. تو یہاں پر وہ پھر اب وہ ظاہر ہے جب باتیں پھیل گئیں اور خواتین نے کہا کہ یہ عجیب عورت ہے، یہ اپنے غلام کو جو ہے وہ دل دے بیٹھی ہے اور غلام سے وہ کیا طلب کرتی ہے. تو اس کو جب یہ باتیں پہنچی تو اس نے کیا کیا، ان سب کو بلایا، ان کی دعوت رکھی اور اس کے بعد ان کے آگے پھل رکھے اور پھل رکھنے کے بعد چھری رکھ دی. اب جب وہ چھری سے وہ پھل کاٹنے لگی تو اسی وقت اس نے بلایا اپنے حضرت یوسف کو اندر بلایا. جب حضرت یوسف اندر آئے تو وہ اتنی مبہوت ہو گئی، ان کا حسن بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی چھری کے ساتھ. تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھا تم نے کہ یہ وہ فوراً بولی کہ یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، یہ انسان نہیں ہے. تو وہ بولی عزیز کی بیوی کہ دیکھو یہ ایسا آدمی ہے تو اس کو تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ میری بات مان لے، لیکن یہ مانتا نہیں، اور اگر یہ نہیں مانے گا تو میں قید کروا دوں گی. تو انہوں نے فوراً ہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے جو ہیں چالیں جو ہیں ان سے بچا، مجھے قید منظور ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی.
پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ سری نشانیاں دیکھ چکے تھے، سری نشانیاں دیکھ چکے تھے کہ یہ بے قصور ہیں، پاک باز ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ان کو قید کر دیا۔ وہ ظاہر اللہ تعالیٰ ہی اس طرف لے کے جا رہے تھے۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندان کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اچھا، یہ ان کا مطلب تقریر تھوڑی لمبی ہے۔ اس میں بات یہ ہے کہ وہ جب قید انہیں کر لیا گیا تو وہاں پر 2 اور لوگ تھے جو قیدی تھے۔ اب ان قیدیوں نے خواب دیکھا۔ ہوا یہ کہ وہ دونوں قیدی اس لیے آئے تھے کہ وہ جہاں کام کرتے تھے ایک وہاں کا بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا ایک باورچی تھا اور ایک تھا جو اس کو شراب پلایا کرتا تھا۔ تو بادشاہ کے کھانے میں سے زہر ملا کے زہر ڈالا گیا تھا۔ اب یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ باورچی نے ڈالا ہے یا وہ جو وہاں پہ شراب پیش کرتا تھا اس نے ڈالا ہے۔ اب ان دونوں کو قید کر لیا گیا۔ تو ان دونوں نے خواب جب دیکھا، ایک نے دیکھا کہ میں شراب نکال رہا ہوں اور دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور اسے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو انہیں اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا اور بہت جلدی بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے سوچا کہ میں تبلیغ کر لوں انہیں۔ اب انہیں تبلیغ کی ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ وہ نبوت تو ان کو مل چکی ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے تبلیغ نہیں کی تھی۔ تو یہاں پر انہوں نے بتایا ان کو کہ بھی میں کس کو میں مان رہا ہوں جو میرے آباء و اجداد ہیں۔ وہاں پر انہوں نے بتایا کہ میں ان کی نسل میں سے ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے، اور اللہ کی طرف بلایا کہ ایک اللہ کی طرف آؤ، یہ جو بت تم لوگ پوجتے ہو جو بہت زیادہ ہیں ان سے بہتر نہیں ہے کہ ایک اللہ کی طرف آیا جائے۔ تو اصل میں تو جو بت تم لوگ پوج رہے ہو کیا ہے کہ وہ نام ہی ہیں چند، اصل میں وہ پہلے کے کوئی نیک لوگ تھے جن کے ناموں پر آگے بت بنائے جاتے تھے، اور پھر وہ نام نسل در نسل لوگ جو ہیں انہی ناموں کے ساتھ بت بناتے اور باتیں کرتے چلے آ رہے تھے۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی سیدھا طریقے زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہے۔ اے زندان کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب کو شراب، جب رب کہتے ہیں مالک کو، اپنے مالک کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے، یعنی انہیں ان کے خوابوں کی تعبیر بتا دی۔ یعنی ایک کو کہا کہ جو شراب پلاتا تھا کہ اس کو کہا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے، تم دوبارہ سے شراب پلاؤ گے، اور جو دوسرا جو باورچی تھا تو اس سے کہا کہ تمہیں جو ہے پھانسی لگا دیا جائے گا۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب سے میرا ذکر کرنا، اپنے مالک سے، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے۔ اب وہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی اس قید سے نہیں نکالنا تھا،
تو انہوں نے حالانکہ جو بچ گیا تھا جس نے اب دوبارہ سے وہاں پہ بادشاہ کے پاس ہی جانا تھا، اس سے کہا تھا کہ بھی تم جا کے اپنے مالک سے اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں ذکر کرنا کہ میں یہاں قید میں موجود ہوں. تو شیطان نے بلا دیا اسے. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی. اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. انہوں نے کہا یہ تو پریشان حال خواب ہیں، یعنی کوئی اصلی سچے خواب تو لگ نہیں رہے. جب اس نے دربار والوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بھی ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا وہ اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی. اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیجیے. اسے اب یاد آیا کہ اس نے تو ہمیں بالکل صحیح تعبیر بتائی تھی. تو اس نے سوچا کہ میں اس سے جا کے پتہ کرتا ہوں. اس نے جا کر کہا یوسف تم سچے ہو، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالی ہری ہیں اور 7 سوکھی. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، یعنی 7 جو ہے نا موٹی گائیں. اسی دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. تو اگلی 7 جو سوکھی گائیں اس کا مطلب ہے ان دنوں میں وہ 7 سال قحط کے ہوں گے اور ان 7 سالوں میں تم وہ پچھلا اناج کھاؤ گے جو اس وقت اگایا ہوگا. اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا. اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. تو اس کے بعد ان 7 سالوں کے بعد دوبارہ سے بارشیں ہوں گی. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. یعنی جب وہ نوکر جو ہے وہ واپس آیا اور اس نے یہ سارا کچھ بتایا کہ یہ تعبیر ہے اس خواب کی، تو وہ بڑا خوش ہوا کہ اس نے تو صحیح تعبیر کی ہے. تو اس نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے کے آؤ. مگر جب شاہی فرما روا جو ہے وہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا کوئی شائبہ تک نہ پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے. تو حضرت یوسف نے وہاں سے نکلنے سے پہلے اس چیز کی ضرورت سمجھی کہ میرا کردار جو ہے اس پہ جو دھبا لگا ہے وہ بالکل صاف ہو جائے. اور انہوں نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ سب سے پہلے ان سے پوچھو کہ جو میرے اوپر الزام لگا ہے وہ کیا ہے اور وہ عورتیں جو ہیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کا کیا معاملہ ہے. تو جب ان عورتوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے اس میں یوسف میں کوئی بدی نہیں پائی. اور پھر اس وقت جو عزیز کی بیوی ہے وہ یہ اس نے مان لیا کہ ساری غلطی میری تھی، میں ہی غلط تھی، وہ تو سچا ہے. یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی. یعنی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو عزیز مصر ہے وہ اس کو سمجھ آ جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی. اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو. بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. بے شک. سبحان اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.